بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ دونوں کی لاشیں پولیس کو مل گئی تھیں۔ ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا تھا۔ ایک کی موت گولی لگنے سے واقع ہوئی تھی اور دوسرا کیس زہر خورانی کا تھا۔ دونوں ہی شہر کے متمول لوگوں میں سے تھے اور آپس میں دوست بھی بیان کیے جاتے تھے۔ سیٹھ جیلانی سے بھی ان کے قریبی تعلقات تھے، حالانکہ شہدارہ سے شام کا کوئی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی سارے شہر میں یہ نئی خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ بابا سگ پرست کی محفل میں بھی اس کا ذکر چھڑا ہوا تھا۔ یہ دونوں بھی مجھے بے حد عزیز تھے۔ بابا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس معاملے میں تو مراقبے سے بھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کس مشترکہ دشمن کی بھینٹ چڑھے ہیں یہ لوگ۔ جیلانی، زرغام اور تیمور تینوں آپس میں بہترین دوست تھے۔ بابا بول رہا تھا، آپ کو کشف سے یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ تینوں چرس کی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ مجمع میں سے ایک آدمی نے پوچھا، تمہارا انداز گفتگو مجھے پسند نہیں آیا۔ بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا، کم از کم یہاں میری چھت کے نیچے نہ کوئی کسی پر طنز کر سکتا ہے اور نہ کسی کو برا کہہ سکتا ہے۔ بابا نے کہا، معافی چاہتا ہوں جناب۔ وہ بکھلا کر بولا، ہم سبھی کسی نہ کسی پہلو سے برے ضرور ہیں، لیکن قطعی طور پر برے نہیں۔ اس لیے کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو برا کہے۔ ہاں، پہلے خود فرشتہ بن جائے۔ آئندہ احتیاط رکھنا۔ بابا نے کہا، بہت بہتر جناب، میں سخت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس بندے نے کہا، تمہاری طرف سے میرا دل برا نہیں ہوا، مطمئن رہو، سیدھا راستہ دکھانا میرا کام ہے، سو دکھاتا رہتا ہوں۔ بابا بولا۔ پھر لوگوں نے ان تینوں کی خوبیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجمع کم ہونے لگا، وہاں صرف 2 افراد ہی بیٹھے رہ گئے۔ کیا تمہیں بھی کچھ کہنا ہے؟ بوڑھے نے ان سے پوچھا۔ اس شہر کے 2 مل اونرز شہریار اور داؤد تھے۔ سردار واجد بھی کل رات سے گھر نہیں آیا، شہریار بولا۔ خدا خیر کرے، بوڑھے نے پرتشویش لہجے میں کہا اور انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ زرغام اور تیمور کا یہ حشر کرنے والا کون ہے، داؤد نے کہا اور شہریار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں پچھلی رات میرے پاس آئے تھے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اب اسے بھول جانے کی کوشش کرو۔ جنگی حکمت عملی کے طور پر کبھی اپنے ہاتھوں ہی خود کو بھی نقصان پہنچانا پڑتا ہے۔ وہ مجھ سے پرسکون رہنے کا وعدہ کر کے چلے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا میں نہیں جانتا، بابا نے کہا۔ کہیں وہ جاسوس تو نہیں؟ ایک بولا۔ کہیں ہم دونوں کی کسی دشواری میں نہ پڑ جائیں، شہریار بھی بولا۔ بوڑھے نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، بے وقوفوں کی سی باتیں کرتے رہے تو ضرور پڑ جاؤ گے۔ میں نہیں سمجھا جناب، شہریار نے کہا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرو۔ پولیس اگر تم سے کچھ پوچھے تو لا علمی ظاہر کرنے کے علاوہ اور کچھ ظاہر نہ کرنا، بابا نے کہا۔ لیکن جناب، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، داؤد نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ وہ کیا ہے؟ ایک کو زہر دیا گیا اور دوسرے کو گولی ماری گئی، کیا دونوں کے لیے ایک طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ میں بھی اسی مسئلے پر غور کرتا رہا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس معاملے میں میری روحانی قوت بھی کام نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں پولیس نے کیا معلوم کیا۔ ٹھہرو، میں ایس پی سے بات کرتا ہوں، بابا سگ پرست بولا۔ وہ اٹھ کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ بہت اکھڑی باتیں کر رہے ہیں، شہریار نے داؤد سے کہا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے، داؤد بولا۔ ہو سکتا ہے ہماری طرح خود بھی وسوسوں کا شکار ہو گئے ہوں، شہریار بولا۔ سردار واجد کی گمشدگی نے مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے، داؤد نے کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں شروع سے ہی مخالف تھا، داؤد بولا۔ کس کے؟ شہریار نے کہا۔ اس امر کا کہ اس جاسوس کو چھیڑا جائے۔ بس خاموش رہو، میں تو اب تنگ آ گیا ہوں۔ اچھے بلے دھندے سے لگے ہوئے تھے کہ بابا ہم پر مسلط ہو گیا، شہریار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اتنے میں بوڑھا واپس آ گیا اور انہوں نے اس کی آنکھوں میں گہری تشویش کے آثار دیکھے۔ واقعی معاملات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیا ہوا؟ داؤد نے سوال کیا۔ خان ولا کے جس کمرے میں تیمور کی لاش ملی تھی، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر راداری میں ایک سائلنسر لگا ہوا پستول بھی پڑا ملا تھا۔ تیمور پر اسی سے فائر کیا گیا تھا۔ جانتے ہو وہ پستول کس کا ہے؟ بابا نے کہا۔ دونوں نے احمقوں کی طرح سر ہلا دیے۔ سردار واجد کا۔ نہیں، وہ دونوں بوکھلا کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سردار واجد ہی کے نام سے رجسٹر کیا گیا تھا۔
پولیس نے پتہ لگا لیا ہے لیکن ابھی تک سردار واجد کا سراغ نہیں مل سکا، بابا بولا۔ دونوں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے۔ معاملہ اور بھی الجھ گیا ہے، بابا نے کہا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ وہ اپنا پستول وہاں کیوں پھینک گیا، شہریار بولا۔ عقل حیران ہے، بوڑھے نے طویل سانس لے کر کہا۔ کبھی نہیں ہو سکتا، واجد اتنا احمق نہیں ہو سکتا، شہریار نے کہا۔ سوال یہ کہ وہ ایسا کرنے ہی کیوں لگا، بابا بولا۔ اب کیا ہوگا جناب، داؤد بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتا۔ کچھ کیجئے جناب، شہریار بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں فکر مند نہیں ہوں، بابا نے کہا۔ لیکن آخر وہ جاسوس خانویلا تک کیسے جا پہنچا ہوگا، شہریار نے کہا۔ نہایت آسانی سے۔ ہانگ کانگ سے آنے والا انگریز ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، وہ خانویلا ہی کے فون پر اپنی رپورٹ دیتا تھا، اس سے نمبر معلوم کر لیا گیا ہوگا، وہ اسی طرح پہنچ سکتا ہے خانویلا تک، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، بابا نے کہا۔ تو گویا اس نے واجد کا پستول چرایا، کام میں لایا اور وہیں ڈال گیا کہ وہ پولیس کے ہاتھ لگ جائے، داؤد نے پوچھا۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پانچوں نقابپوش ہونے کے باوجود بھی پہچان لیے گئے تھے، شہریار بولا۔ نہ پہچانے جاتے اگر خان زرگام شیخی میں آ کر اپنی چابک اندازی کی مہارت نہ دکھانے لگتا، بابا نے کہا۔ لیکن جناب اگر وہ سرکاری جاسوس ہے تو اسے ہمیں گرفتار کرا دینا چاہیے تھا، اس طرح کے کھیل کیوں کھیل رہا ہے، شہریار نے پوچھا۔ تم نہیں سمجھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ نہیں جناب، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہاری صفوں میں ابتری پھیلانے کی کوشش کر رہے۔ کیا ابھی کچھ دیر پہلے تم دونوں یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میں نے ہی افشائے راز کے خدشے کے تحت ان دونوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، بابا نے کہا۔ وہ دونوں بوکھلا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر شہریار ہکلایا۔ انسانی ذہن ہے جناب عالی، مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتا ہوں، بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا۔ شیطانی وسوسہ تھا، تم دونوں میرے جانثاروں میں سے ہو، لیکن وہ مکار اعظم یہی سمجھتا ہے کہ اس طرح تمہیں میری طرف سے بدظن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور سنو، میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ اس نے واجد کو بھی ٹھکانے لگا کر اس کی لاش غائب کر دی ہے۔ پستول اسی لیے وہاں پر ڈال دیا گیا تھا کہ پولیس اس کے ذریعے واجد تک پہنچے اور اسے عدم پتہ پا کر اس کی تلاش شروع کر دے۔ پولیس تو یہی سوچے گی کہ قتل کے بعد فرار ہوتے وقت پستول گر گیا ہوگا، جسے اٹھانے کے لیے اس نے دوبارہ وہاں پہنچنے کی ہمت نہیں کی، بابا نے کہا۔ درست فرما رہے ہیں آپ جناب، ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن وہ ہمیں ابتری نہیں پھیلا سکتا، شہریار نے کہا۔ یہ تمہاری مستقل مزاجی پر منحصر ہے، بابا نے کہا۔ اب ہم اور زیادہ محتاط رہیں گے، داؤد بولا۔ وہ تمہارے توسط سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ خارجہ کی خصوصی فیلڈ سروس کا سربراہ کون ہے۔ اگر مجھے اس تک نہ پہنچنا ہوتا تو وہ کبھی کا ختم بھی ہو چکا ہوتا، بابا نے کہا۔ درست فرمایا جناب، شہریار بولا۔ عمران جانتا ہے کہ سربراہ کون ہے، بابا بولا، لیکن اگلتا نہیں کسی صورت سے۔ اب گرفت میں آیا تو اسے اگلنا پڑے گا، کیونکہ اب خود ہی میں ہی اسے دیکھوں گا، تم لوگوں کی بس کا روک نہیں ہوا، بابا نے کہا۔ ایس پی تو آپ کا کلاس فیلو تھا شاید؟ نہیں، مجھ سے بہت جونیئر تھا، اس کا بڑا بھائی میرا کلاس فیلو تھا، بہت احترام کرتا ہے میرا۔ کیا تمہیں اس سے کوئی کام ہے، بابا نے پوچھا۔ جی نہیں، بس یوں ہی پوچھا تھا، داؤد بولا۔ سنو، اتنے معمولی عہدے کے لوگ تو خود ہی دوڑ کر میرے پاس آتے ہیں اپنے کام کرانے کے لیے، میرے کسی کام نہیں آ سکتے، بابا نے کہا۔ مجھے علم ہے جناب چیف منسٹر، داؤد نے جملہ پورا کرنا چاہا تھا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، بس غیر ضروری باتیں نہیں، داؤد نے سر جھکا لیا۔ شہریار بھی دم بخود تھا اور اس نے بھی نظر نیچی رکھی تھی، لیکن بوڑھا انہیں بغور دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، بس اب جاؤ، محتاط رہنا، پولیس تم سے واجد کے بارے میں پوچھے تو صرف لا علمی ظاہر کر دینا، زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اب میں عمران کی فکر کروں گا، بابا نے کہا۔ آپ مطمئن رہیے جناب، ایسا ہی ہوگا، شہریار بولا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور بوڑھا سوئنکنگ چیئر پر نیم دراز آگے پیچھے جھولتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کو پر کسی کو مخاطب کر کے کہا، لٹل فی کو بھیج دو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کرسی پر مسلسل جھولے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سفید فام بونا کمرے میں داخل ہوا۔ یس یور ہولینس، اس نے قریب پہنچ کر کہا۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولی اور اسے غور سے دیکھتا ہوا پھر بولا،
اس لفافے کا ذکر بھی نہیں سنا ابھی تک؟ اس نے اسے انگلش ہی میں مخاطب کیا تھا۔ میں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا یور ہولینس۔ اس نے کہا، جسے تم نے گولی ماری تھی وہ لڑکی سے کتنی دیر تک گفتگو کرتا رہا تھا؟ بابا نے پوچھا۔ لاش تک پہنچنے کے بعد میں نے ان پر نظر رکھی تھی۔ لڑکی کو لفافہ اٹھا کر اسی نے دیا تھا۔ پھر دونوں نے اس خط کو پڑھا تھا۔ 15 یا 20 منٹ تک وہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ میں اردو نہیں جانتا، ورنہ ان کی گفتگو سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتا۔ آنے والا بولا۔ گولی مار کر تم وہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ بابا نے پوچھا۔ میں نے واپسی میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا تم نے محسوس کیا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ بھی وہاں کوئی اور موجود تھا؟ بابا نے پوچھا۔ نہیں اور ہولینس، قطعی نہیں۔ تم نے اپنا کام بڑی صفائی سے انجام دیا ہے، بابا بولا۔ شکریہ اور ہولینس۔ اچھا، اب میں تمہیں انٹرٹین کروں گا، بوڑھا اٹھتا ہوا بولا۔ بونے کے دانت نکل پڑے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے شوق سی چمک لہرانے لگی۔ شکریہ یور ہولینس، اس نے چکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اس کمرے سے چل پڑے۔ بونا بوڑھے کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے اوپری منزل کے زینوں تک پہنچے۔ میرا انٹرٹینمنٹ بدل گیا ہے یور ہولینس، دفتن بونا بولا۔ بوڑھا چلتے چلتے رک گیا اور اس کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، بونے نے کہا۔ لڑکی؟ تمہارے قد کی ہے؟ بوڑھے نے حیرت سے کہا۔ نہیں، مجھے اپنے قد سے نفرت ہے، مجھ سے بہت اونچی ہے، مجھے بڑی چیزوں سے دلچسپی ہے، بونا بولا۔ کون ہے؟ آمرہ یور ہولینس، بونے نے کہا۔ وہ تمہیں زندہ دفن کر دے گی، بابا بولا۔ کچھ بھی ہو یور ہولینس، اب تمہیں زندگی کا مقصد ہی آمرہ ہے، بونا بولا۔ میں تمہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا، بابا بولا۔ اس کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں، بونے نے کہا۔ اچھا، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن تم ہی اظہار عشق کرو گے، میں اسے اطلاع نہیں دے سکتا، بابا بولا۔ مجھے تو صرف اجازت درکار ہے، بونا بولا۔ جاؤ، اجازت ہے، بابا ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا۔ بونا اچھلتا کودتا مخالف سمت میں دوڑتا چلا گیا۔ بوڑھا زینے طے کر کے اوپری منزل پر آیا اور ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک آدمی آرام کرسی پر نیند دراز تھا، لیکن اسے دیکھ کر اٹھ گیا۔ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے بولا، بیٹھے رہو، خالی خلی احترام مجھے خوش نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے کسی کام نہ آ سکوں گا، وہ افسردگی سے بولا۔ مجھے حیرت ہے کہ بزنس مین ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو، بابا نے کہا۔ میں نے ہمیشہ صاف قسم کا بزنس کیا ہے، اس لیے معافی چاہتا ہوں، وہ بولا۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، ہر سال لاکھوں روپے ٹیکس کے بجاتے ہو اور پارسائی بھی جتاتے ہو، حکومت کو دھوکہ دیتے ہو، یہ بڑا نیک کام ہے، بابا نے کہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے جناب، وہ اور بات ہے، لیکن چرس، اس آدمی نے کہا۔ چرس شریف کہو، ادب سے نام لو، بابا بولا۔ وہ ہنسنے لگا اور بڑا ایک بیگ بگڑ کر بولا، میں تمہیں خاک میں ملا سکتا ہوں سیٹھ گنی۔ وہ کس طرح جناب عالی؟ سیٹھ گنی بولا۔ تمہارا وہ اکاؤنٹنٹ میرے قبضے میں ہے جو پچھلے ہفتے اچانک غائب ہو گیا تھا، پچھلے 5 سال کے اصل حسابات کے رجسٹروں سمیت غائب ہوا تھا نا، بابا نے کہا۔ دفتن سیٹھ گنی کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ جی، کیا مطلب؟ سیٹھ گنی ہکلایا۔ میں صدیقی اکاؤنٹنٹ کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 5 سال کے اصل حسابات کے رجسٹروں کا حوالہ دے رہا ہوں، بابا نے کہا۔ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے ایک غبن کرنے والے کو پناہ دے رکھی ہے، یہ جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو جاؤ پولیس کو اطلاع دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بابا نے کہا۔ سیٹھ گنی دھوپ نکل کر رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ بے بسی سے بوڑھے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، چرچ سے اس طرح بدکتے ہو۔ ارے چرچ کی تقسیم میرا امن کا منصوبہ ہے۔ مجھے جنگ و جدال سے نفرت ہے، لیکن جب سے آدمی نے جنم لیا ہے یہ دشوار مسئلہ درپیش ہے۔ بڑے بڑے پیغمبر اور دھرماتما دنیا میں آئے لیکن وقتی امن سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن میرا منصوبہ غیر فانی امن کو جنم دے گا، بابا نے کہا۔ کیسا منصوبہ؟ سیٹھ غنی بولا۔ دنیا کے ایک ایک فرد کے ذہن کو غنودگی طاری کر دینے والے نشوں کا عادی بنا دو، دنیا جنت بن جائے گی، بابا نے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، سیٹھ غنی بولا۔ عجیب نہیں ہے، تمہاری سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اچھا، تم نے کبھی کوئی خواب آور دوا مسلسل استعمال کی ہے؟ بابا نے پوچھا۔ جی ہاں، کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، سیٹھ غنی بولا۔ کیا اس کے استعمال کے دوران میں کبھی تمہیں غصہ آیا؟ بابا نے پوچھا۔ جی نہیں، اعصاب اتنے پرسکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی جذبہ متحرک نہیں ہو پاتا،
سیٹھ غنی بولا، بالکل ٹھیک، میں لوگوں کے اعصاب کو مستقل طور پر سکون بخشنا چاہتا ہوں، میری چرس کی یہی خصوصیت ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا، آپ بھی اپنے امن کے منصوبے سے فیضیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ سیٹھ غنی نے کہا، مجھے تو نشہ ہی نہیں ہوتا، خواہ کچھ بھی استعمال کر ڈالوں، بابا نے کہا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، سیٹھ غنی بولا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ مجھے وہم گھیرتے ہیں اور نہ ہی غصہ آتا ہے، بابا نے کہا۔ آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ سیٹھ غنی بولا۔ کیوں نہ کروں؟ اگر تم کوئی قانون پسند اور شریف آدمی ہوتے تو ہرگز نہ کر سکتا، بابا نے کہا۔ اگر میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ سیٹھ غنی بولا۔ صدیقی اکاؤنٹنٹ اصل حسابات کے ساتھ متعلقہ آفیسر کے پاس پہنچ جائے گا، بابا نے کہا۔ آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ سیٹھ غنی بولا۔ بکواس مت کرو، میرے تمہارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنا پر تم سے مذاق کر سکوں، بابا نے کہا۔ سیٹھ غنی نے سختی سے ہونٹ کھینچ لیے، کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے منظور ہے، قانون کے محافظوں کی پرواہ مت کرو، ان سے نبٹنا میرا کام ہے اور یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ مجھے صرف گاڑیوں کی ضرورت ہے، اگر کبھی کوئی پکڑی گئی تو اس کی پوری قیمت ادا کر دوں گا۔ ڈرائیور اگر پکڑا گیا تو اس کے کنبے کے اخراجات کی ذمہ داری بھی میری ہی ہوگی، بابا نے کہا۔ میری گاڑی پکڑی گئی تو بدنامی میری ہوگی، ڈرائیور کا کوئی نام تک نہ لے گا، سیٹھ غنی نے کہا۔ لیکن اگر ٹیکس کی چوری پکڑی گئی تو؟ بابا نے پوچھا۔ میں تیار ہوں، سیٹھ غنی بولا۔ بونا دبے پاؤں جا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب ایک اسٹول پر بیٹھی باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں گھورے جا رہی تھی۔ بونا خاموش کھڑا تھا۔ عامرہ اس سے بے خبر کسی بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ دفتن بونا کھنکھارا، وہ چونک کر مڑی اور آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر احتراماً جھکا اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا، اس طرح اجازت حاصل کیے بغیر اندر آنے کی معافی چاہتا ہوں، بونے نے کہا۔ غیر ضروری باتیں مت کرو، مدعا بیان کرو، کیوں آئے ہو؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ پھول اگر بھنورے سے یہ پوچھے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ بونا بولا۔ پھول؟ بھنورا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی اور ان کی ویرانی کچھ اور زیادہ ہو گئی۔ تو میرا مذاق اڑاؤ گی، لیکن میں اپنے دل کو کیا کروں؟ بونا بولا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھی، عامرہ نے کہا۔ جب کوئی مجھ پر ترس کھاتا ہے تو میں اپنی توہین محسوس کرتا ہوں، لیکن تم سے درخواست کروں گا کہ مجھ پر ترس کھاؤ، بونے نے کہا۔ اچھا، کھا رہی ہوں ترس، پھر؟ عامرہ بولی۔ میرے ساتھ چلو، بونا بولا۔ کہاں چلوں؟ عامرہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرے کمرے میں، بونے نے کہا۔ وہاں کیا ہے؟ عامرہ بولی۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، مجھ پر رحم کرو، بونا گلوگیر آواز میں بولا۔ ارے؟ عامرہ متحیرانہ انداز میں اس کی طرف جھکتی ہوئی بولی، تم رو رہے ہو؟ ہاں، میں تمہارے سامنے رو رہا ہوں، ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بچپن سے اب تک کبھی روتے دیکھا ہو، بونا بولا۔ اوہ، میں سمجھ گئی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن کیا تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے؟ عامرہ نے کہا۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، میری زندگی تو تم ہو، بونا بولا۔ اچھا، آؤ تم میرے کمرے میں چلو، میں تمہارے کمرے میں نہیں جاؤں گی، عامرہ نے کہا۔ کہیں بھی لے چلو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بونے کی آواز میں چہکار پیدا ہو گئی۔ میری انگلی پکڑ لو، عامرہ بڑے پیار سے بولی۔ اس نے پہلے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر انگلی پکڑ کر کسی ننھے بچے کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ بھوت کس نے چڑھائے تمہارے سر پر؟ عامرہ نے سوال کیا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے یہی حال ہے، بونا بولا۔ عامرہ اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم میری زندگی ہو، بونا بولا۔ لیکن جو کچھ تم جانتے ہو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہاری موت ہوں، عامرہ نے کہا۔ کچھ بھی ہو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بونا بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنا، وہ سمیت ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا اور خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بونا حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا، شاید پہلی بار یہاں تک رسائی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، عامرہ ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ وہ سیٹ پر دونوں ہاتھ ٹیک کر اچھلا اور بیٹھ گیا۔ عامرہ اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں ہمیشہ تمہارا غلام رہوں گا، لٹل فی بولا۔ پہلے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، عامرہ نے کہا۔ کس طرح سمجھنے کی کوشش کروں؟ اور پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم جیسی بھی ہو میں تمہیں قبول کرتا ہوں، بونے نے کہا۔ وہ مضحکانہ انداز میں اسے دیکھتی ہوئی مسکرائی،
پھر اٹھی اور بستر کے قریب والے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ لٹل فی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پردے کی طرف دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر دکھائی دی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹوکری تھی جسے کمرے کے وسط میں لگ کر وہ پھر اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ لٹل فی، اس نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، اب کیا کہو گی؟ اس ٹوکری میں کیا ہے؟ وہ نہ بولا۔ میں جانتی ہوں کہ اجازت حاصل کیے بغیر تم نے میرے پاس آنے کی جرات ہرگز نہ کی ہوگی، عامرہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ اچھا ٹھہرو، پہلے میں معلوم کر لوں کہ قصہ کیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم خوامخواہ ضائع ہو جاؤ، عامرہ نے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل والے فون پر ایک ہندسہ ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی، پھر بولی، کیا لٹل فی میرے کمرے میں موجود ہے؟ کام کا آدمی ہے، ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہوگا۔ دوسری طرف سے بوڑھے کی آواز آئی، تم ہی سمجھانے کی کوشش کرو۔ اوکے کہہ کر اس نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا اور لٹل فی کی طرف مڑی۔ اب تو اطمینان ہو گیا نا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں اطمینان ہو گیا، اب ایک تماشا بھی دیکھ لو، عامرہ نے کہا اور ٹوکری کے قریب آ گئی۔ جھک کر اس کا ڈھکنا اٹھایا۔ کمرے میں محدود فضا میں سانپ کی پھپکار گونج کر رہ گئی۔ ٹوکری میں ایک بڑا سا کوبرا پھن اٹھائے آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ لٹل فی بوکھلا کر کرسی پر کھڑا ہو گیا۔ ادھر عامرہ دو زانوں ہو کر ٹوکری کے قریب بیٹھ گئی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کرسی پر پاگلوں کی طرح اچھلتا ہوا بولا۔ عامرہ آہستہ آہستہ اپنا چہرہ سانپ کے پھن کے قریب لے کر جا رہی تھی۔ سانپ نے جھپٹ کر اس کے گال پر پھن مارا اور وہ سی کر کے پیچھے ہٹ گئی اور ڈسے جانے والے گال کو دونوں ہاتھوں سے دبائے فرش کی طرف چھپتی چلی گئی۔ لٹل فی حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخے جا رہا تھا۔ اچانک سانپ کا پھن ڈھیلا پڑنے لگا اور وہ ٹوکرے سے فرش پر پھیلتا جا رہا تھا اور پھر وہ بالکل ہی ساکت ہو گیا۔ پھر لٹل فی نے عامرہ کی نشیلی ہنسی سنی۔ وہ فرش سے اٹھ کر کھڑی جھوم رہی تھی۔ تم نے دیکھا؟ وہ لٹل فی کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ مجھے ڈس کر خود مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ میرے زہر کی وجہ سے، اور اس کے زہر سے مجھے صرف نشہ ہوا ہے۔ کیا سمجھے؟ جاؤ بھاگ جاؤ، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، عامرہ نے کہا۔ یہ تمہارے زہر سے مرا ہے؟ لٹل فی ہکلایا۔ ہاں میں اتنی ہی زہریلی ہوں اور نشے کے لیے اس طرح سانپ کا زہر استعمال کرتی ہوں۔ سانپ کے زہر کے علاوہ مجھے اور کسی چیز سے نشہ نہیں ہوتا۔ ایک بار کا ڈسا جانا گھنٹوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بھاگ جاؤ، عامرہ نے کہا۔ لٹل فی نے کرسی سے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ عامرہ کے نشے میں ڈوبے ہوئے کہے کمرے میں گونجتے رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔